السلام علیکم ویئرز، ویلکم ٹو دا چینل وتھ نیو ویڈیو۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید اور دعا کرتی ہوں آپ سب خیر اور عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ آپ سب کو اپنی زندگیوں میں بلیسڈ رکھے ہر طرح سے، آمین ثم آمین۔ ویئرز، اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں کہ وہ کون سا تحفہ ہے جو سب سے زیادہ قیمتی اور انمول تحفہ ہے کسی بھی دوسرے انسان کو دینے کے لیے، اور جس تحفے کو دے کے آپ کو بھی ریٹرن میں قیمتی تحفہ ملتا ہے، اور یہ تحفہ آپ جتنا زیادہ دوسروں کو دیتے ہیں آپ کو بھی ریٹرن میں اتنے ہی زیادہ تحائف ملتے جاتے ہیں۔ تو ویئرز، ہے نا یہ مزیدار بات؟ تو چلیے ٹائم ضائع کے بغیر جانتے ہیں اس ویڈیو میں وہ ایسا کون سا تحفہ ہے۔ تو ویئرز، اصل میں وہ تحفہ ہے کسی بھی دوسرے انسان کے لیے دعا کرنے کا تحفہ، یا کسی بھی دوسرے انسان کو دعا دینے کا تحفہ۔ جی ہاں ویئرز، یہ وہ تحفہ ہے جب آپ کسی دوسرے انسان کو دیتے ہیں تو آپ کو بھی پلٹ کے فوراً سے دعا کا تحفہ مل جاتا ہے اللہ کے حکم سے۔ اور یہ دعا کا تحفہ یعنی کسی بھی دوسرے انسان کو دعا دینے کا تحفہ، یا کسی بھی دوسرے انسان کے لیے دعا کرنا اس انسان کو دینے کے لیے سب سے زیادہ قیمتی اور بہترین اور انمول تحفہ ہوتا ہے، اور کسی بھی دنیاوی تحفے سے کہیں زیادہ قیمتی اور افضل تحفہ ہوتا ہے۔ اور پھر ویئرز، دوسروں کے لیے دعا مانگنا ایک بہترین عمل ہے اور بہترین قیمتی تحفہ ہے جو آپ جان ہی چکے ہیں، جو آپ دوسروں کو دے سکتے ہیں۔ اور جی ویئرز، بالکل فری آف کاسٹ ہوتا ہے یہ تحفہ جو آپ دوسروں کو دیتے ہیں، اور آپ کی دعاؤں اور دوسروں کے لیے مانگی گئی دعائیں آپ کو بھی کتنا فائدہ پہنچاتی ہیں بہترین طریقے سے، اور کیا کیا فائدے پہنچاتی ہیں اگر آپ جان لیں پوری طرح، تو آپ دوسروں اور سب کے لیے ہی نہایت پرجوش طریقے سے دعائیں مانگتے رہیں گے ہمیشہ، کیونکہ بے شک رب کی رحمتوں، برکتوں، نعمتوں، عطاؤں اور فضل و کرم کا تو کوئی حد کوئی حساب ہے ہی نہیں۔ تو جب بندہ کسی دوسرے انسان کے لیے خیر بھلائی یا اس کے لیے نیک نیتی کا جذبہ رکھتا ہے، یا رب سے اس کے لیے مدد کی درخواست کرتا ہے، یا اس کے لیے دعا مانگتا ہے سچے دل سے اور نیک نیتی سے، بھلائی اور خیر سے، تو اللہ کے حکم سے فرشتے فوراً آمین کہہ دیتے ہیں اسی وقت ان بے غرض معصوم دعاؤں پہ، اور پھر ساتھ آپ کے لیے بھی ہر طرح کی بھلائی اور عافیت کی دعاؤں پہ بھی آمین کہہ دیا جاتا ہے اللہ کے حکم سے، بونس کے طور پہ، کیونکہ ہمارے رب کے پاس تو کسی شے کی کمی ہے ہی نہیں، اور لامحدود ہیں اس پاک رب کے خزانے۔ تو ایسی بہت خالص اور معصوم دعائیں ایک سے دوسرے کو بھی لگتی ہیں، اور یوں اس خوبصورت عمل سے یہ دعاؤں کے اثر لگنے کا خوبصورت سلسلہ چل پڑتا ہے جو ہمارے ارد گرد ہر ایک کے لیے اور ہمارے لیے صرف رب کی رحمتیں، برکتیں، نعمتیں، خوشحالی اور خوشنودی سمیٹتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی والے سے فرمایا، بہت جلد قبول ہونے والی دعا یہ ہے کہ انسان کسی غیر موجود کے لیے غائبانہ دعا کرے۔ ایک اور جگہ اسی حدیث کی روایت ملتی ہے، کسی مسلمان کی اپنے مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں کی گئی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اس دعا کرنے والے کے سر پر ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے، اور جب وہ اپنے بھائی کے لیے خیر و بھلائی کی دعا کرتا ہے تو فرشتہ آمین کہتے ہوئے یوں کہتا ہے، اللہ تمہیں بھی وہ خیر و بھلائی عطا کرے جو تم اپنے بھائی کے لیے مانگ رہے ہو۔ تو ویئرز، پھر دوسرے کو دعا دینے کا تحفہ ہمارے رب کو بے انتہا پسند آتا ہے، اور اسے یہ بات نہایت بھاتی ہے کہ ہمیں اپنے ساتھ اس کے بندوں اور اس کی پیاری مخلوق کا بھی خیال ہے۔ تو اگر آپ اس کی پیاری مخلوق کے لیے بھی دعا مانگتے ہیں اپنے ساتھ، تو نہایت خوش ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے ساتھ ساتھ اس کی مخلوق کا بھی خیال ہے، اور آپ اپنے ساتھ ساتھ سب کا بھلا بھی چاہتے ہیں اور ان سب کے لیے بھی دعا گو رہتے ہیں ہمیشہ۔ اور جب انسان کسی دوسرے کے لیے دعا مانگتا ہے، دعا مانگنے والے بندے کا کچھ نہیں لگتا، صرف بندے کی زبان ہلتی ہے جب وہ کسی دوسرے انسان کے لیے دعا مانگتا ہے، یا پھر زبان نہ بھی ہلے تو صرف دعا دینے والا بندے کا اپنے ذہن اور دل میں کسی دوسرے کے لیے دعا کی سچی اور نیک نیت یا ارادہ پیدا ہوتا ہے، یا دعا دینے کا سچا دل وہ انسان اس انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے، اور ان نیک مخلصانہ، پیارے اور ہمدردانہ جذبوں کو دیکھ کر اللہ کے یہاں دوسرے کے لیے مانگی گئی دعا فوراً سے قبول کر لی جاتی ہے۔ تو بیعص یقیناً دعا کا انعام ہماری بہترین طاقت ہے ہمارے رب کی دی ہوئی ہمیں، کیونکہ ہماری مانگی ہوئی دعا نہ صرف دوسروں کے حق میں ضرور قبول ہوتی ہے، کیونکہ وہ دعا بے غرض اور بالکل 100% معصوم ہوتی ہے، اور دوسروں کے لیے مانگی گئی دعا بہترین صدقہ جاریہ بھی ہے جس کا بہت زیادہ ثواب ہے، اور جس سے کسی دوسرے کی خیر عافیت اور بھلائی کے ساتھ ساتھ آپ کی بھی ساری کی ساری دعائیں اور حاجتیں بن مانگ کر لی جاتی ہیں۔ جیسے کہ
ایک جگہ حضرت علی علیہ السلام کا خوبصورت قول ہے کہ کبھی تم دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگ کر دیکھو، تمہیں اپنے لیے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو ویئرز اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے اور سب کے لیے ہی خیر بھلائی اور عافیت کی دعائیں مانگنے سے رب بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور راضی ہوتا ہے، اور بھی زیادہ خوش ہوتا ہے، اور ساتھ آپ کی دعا بھی بھرپور اور گارنٹیڈ طریقے سے ضرور قبول کرتا ہے۔ اس لیے جتنا ہو سکے اپنے لیے سب کے لیے دعائیں مانگیے ہمیشہ، کیونکہ دوسروں کے لیے دعا مانگنے کا عمل نیکی اور خیر و عافیت اور بھلائی بیک وقت دونوں کا ذریعہ ہے اور نہایت شاندار عمل ہے، اور آپ کو نہایت سخی بناتا ہے، اور سخاوت تو اللہ کی پسندیدہ خوبیوں میں سے ایک خوبی ہے۔ ایک جگہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اسی والے سے کہ سخی اللہ سے قریب ہوتا ہے، جنت سے قریب ہوتا ہے، لوگوں سے قریب ہوتا ہے، جہنم سے دور ہوتا ہے، اور بخیل اللہ سے دور ہوتا ہے، جنت سے دور ہوتا ہے، لوگوں سے دور ہوتا ہے، جہنم سے قریب ہوتا ہے۔ تو ویئرز، اور ہاں ساتھ ہی ایک اور بہترین عمل ہم کر سکتے ہیں اور بہترین تحفہ دے سکتے ہیں ان لوگوں کو کے لیے دعائیں مانگ کے کہ جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ جی ہاں، ان کے لیے بھی دعا مانگیے ہر طرح کی بخشش، مغفرت اور اللہ کی رحمتوں کی، کیونکہ وہ لوگ اس دنیا سے جانے کے بعد اپنے لیے دعا مانگنے کی اس قیمتی طاقت سے محروم ہو چکے ہوتے ہیں، اور جب ہم ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں تو وہ دعائیں انہیں تحفوں کی صورت میں پیش کی جاتی ہیں، اور پھر خوش ہو کے اور پلٹ کے وہ لوگ ہمارے لیے بھی دعا کرتے ہیں اور دعائیں بھیجتے ہیں، اور ان کی دعائیں ہم انسانوں کو بہترین طریقے سے لگتی ہیں اور ہر طرح کے فائدے پہنچاتی ہیں۔ تو ہم انسان ان لوگوں کو بھی اپنی دعا میں شامل حال رکھ کے ان کے لیے بہترین آسانی اور رب کی رحمتیں اور مغفرت کی دعائیں بھیج سکتے ہیں، اور اس سے ہمارے پاس اور کیونکہ ہمارے پاس ابھی وقت ہے، ہم زندہ ہیں، اور اس دعا کی طاقت اور خزانے سے ہم ابھی بھرپور فیضیاب ہو سکتے ہیں، اور اپنے لیے اور سب کے لیے، اور جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کے لیے بھی خوب دعائیں مانگ سکتے ہیں، جن دعاؤں کا بہت زیادہ ثواب بھی ہے، رب کی خوشنودی بھی شامل ہے اس عمل میں، اور سب کا فائدہ ہے، اور آپ کو بھی آپ کی بھی زندگیوں کو بھی ہر طرح کی آسانی، کامیابی اور سکون ملتا ہے اس عمل سے۔ بے شک، تو ہمارا رب ہماری زندگیوں کی ہر ایک چیز ہم سے زیادہ بہتر جانتا ہے، مگر پھر بھی رب بندے کو سننا پسند ہے، اور وہ سب کچھ جاننے کے باوجود اپنے بندے کو بڑی محبت اور چاہ سے سنتا ہے اور سننا چاہتا ہے، اور چاہتا ہے کہ بندہ اس سے دعا مانگے، اور تو دعا تو ہوتی ہی معصوم اور خالص ہے، جو کہ دل سے نکلتی ہے، یا کسی پریشان بے بس انسان کی تڑپ بن کے جب نکلتی ہے، اور پھر جب تو ضرور قبول ہوتی ہے، اور جب کسی دوسرے کو دی جاتی ہے دعا، وہ دعا انتہائی مخلص اور بے غرض ہوتی ہے، اور کیونکہ آپ کا اس دعا میں کوئی غرض اور کوئی فائدہ شامل نہیں ہوتا، بس انسانیت کی بہترین ترجمانی کرتی ہے وہ دعا، اور آپ کے سچے ہمدرد اور نیک دل ہونے کا ثبوت دیتی ہے، جب آپ کسی دوسرے کے درد کو محسوس کر کے اسے دعا دیتے ہیں، یا کسی کی کوئی خاص حاجت جانتے ہوئے رب سے اس کا درد محسوس کرتے ہوئے اس کے لیے غائبانہ اور بے ساختہ دعا دینے پر آمادہ ہوتے ہیں، تو رب کے نزدیک یہ جذبات انتہائی قیمتی ہوتے ہیں، کیونکہ کہتے ہیں ویرز دنیا میں سب سے زیادہ قیمتی چیز احساس ہے، جس کے پاس جس قدر احساس ہے کسی دوسرے کے لیے، وہ اتنا زیادہ قیمتی انسان ہے۔ جیسے کہ حضرت علی علیہ السلام کا قول ہے اس حوالے سے، ان سے پوچھا گیا کہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ کون کتنا قیمتی ہے؟ انہوں نے فرمایا، جس انسان میں جتنا احساس ہو وہ اتنا ہی زیادہ قیمتی ہے۔ تو ویئرز، ہمیشہ دعاؤں کے ان قیمتی خزانوں اور رب کی لامحدود رحمتوں، نعمتوں اور برکتوں سے بے انتہا فائدہ اٹھائیے، اور اپنے لیے اور سب کے لیے، اور ضرور دعائیں مانگیے اور رب سے جڑے رہیے، اور خوب دعائیں مانگیے اپنے لیے اور سب کے لیے لامحدود، اور پہلے نیک ہدایت، توفیقات کی، اور خیر اور عافیت اور بھلائی کی، اور رب کی خوشنودی کی، اور پھر اپنی تمام تر حاجات طلب کریے، اور اپنے اور سب کے لیے دعائیں مانگنے سے دراصل آپ کی حاجت تو پوری ہوں گی ہی، ساتھ بھرپور سکون بھی ملے گا آپ کو اپنی زندگیوں میں، اور آپ کو اپنی زندگی میں بہترین فائدے بھی نظر آئیں گے اس عمل کے، اور بہترین نیکیوں کا ثواب بھی ملے گا، اور پھر یہ کہ آپ کی بھی دعائیں اور خواہشات سے فوراً آمین کہہ دیا جائے گا رب کے حکم سے، اور آپ کی بھی ہر جائز دعا ضرور قبول ہوگی، ساتھ یعنی دعائیں بھی قبول پلس ثواب کا ثواب۔
تو ویئرز ہمارا رب تو چاہتا ہی ہے کہ ہم اس سے دعا مانگیں، جیسے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اسی حوالے سے کہ جو شخص اللہ سے نہیں مانگتا تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض رہتے ہیں۔ تو ویئرز آخر میں یہی کہوں گی کہ دوسروں کے لیے دعائیں مانگنا انلمیٹڈ بونس ہے، کیونکہ اس عمل سے نہ صرف دوسروں کے لیے دعا فوراً قبول کر لی جاتی ہے، ان کو بھرپور فائدہ پہنچتا ہے، اور بلکہ ساتھ ہی آپ کو اس نیک عمل کا بہترین ثواب ملتا ہے، اس عمل کا بہترین ثواب ملتا ہے، اور ساتھ ہی آگے بھی ساری دعاؤں پہ اللہ خوش ہو کے اور انعام کے طور پہ کن فرما دیتا ہے، اور یوں ایک خوبصورت معاشرے کی تشکیل ہوتی ہے جہاں خوشیاں اور سکون ہوتا ہے ان دعاؤں کے نتیجے میں جو ہم ایک دوسرے کے لیے کرتے ہیں، اور یہ دعائیں سب کے لیے ہی ذہنی سکون، خوشیوں اور زندگی میں کامیابی کا باعث بنتی ہیں ہمیشہ۔ تو میرا دل سے دعا ہے آخر میں کہ ہر انسان اور تمام اللہ کی مخلوق کے لیے کہ اللہ ہر ایک کے ساتھ ہر طرح کے آسانی والا معاملہ فرمائے ان کی زندگیوں میں، اور سب کی تمام جائز دلی حاجات کو قبول فرمائے، خوش آباد رکھے، دنیا اور آخرت کی عافیت نصیب فرمائے، بہترین نیک ہدایت توفیقات عطا فرمائے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، سب کو خیر اور بھلائی اور سب کو سکون اور کامیابی کے ساتھ بہترین زندگیاں عطا فرمائے ہمیشہ، آمین ثم آمین۔ چلیے ویئرز، اب ویڈیو کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ آئی ہوپ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ سب کو۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور اپنے ساتھ دوسروں کے لیے بھی دعا مانگتے رہیے گا ہمیشہ۔ گاڈ بلیس یو آل۔